السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو سب کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس میں بہت ساری نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ تو آپ سب کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امام احمد کی اپنے بیٹے کو اس کی شادی کے موقع پر نصیحت۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اے میرے بیٹے، بے شک تمہیں اپنے گھر میں کبھی بھی خوشی نصیب نہیں ہوگی جب تک تم اپنی بیوی کے ساتھ ان 10 خوبیوں کے ساتھ پیش نہ آؤ، لہٰذا ان کے بارے میں مجھ سے سیکھو اور ان پہ عمل درآمد یقینی بناؤ۔ اور جہاں تک پہلی اور دوسری خوبی کا تعلق ہے تو یاد رکھو، اپنی بیوی سے اس بات کا کھل کر اظہار کرو کہ تم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ اس معاملے میں ہرگز کنجوسی سے کام نہ لو۔ اگر تم نے اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کیا تو تمہاری محبت کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور تمہارے آپس کی محبت کم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک تیسری خوبی کا تعلق ہے تو جان لو کہ خواتین سخت اور ضدی شخص کو ناپسند کرتی ہیں اور زیادہ نرمی اختیار کرنے والے مرد سے بدسلوکی کرتی ہیں، لہٰذا موقع کی مناسبت سے اپنی خوبیوں کو ظاہر کرو اور میانہ روی اختیار کرو تاکہ تمہارے درمیان ہمدردی اور اطمینان پیدا ہو۔ جہاں تک چوتھی خوبی کا تعلق ہے تو جان لو کہ خواتین اپنے شوہروں سے وہی کچھ چاہتی ہیں جو ان کے شوہر ان سے چاہتے ہیں، مثلاً خوشگوار گفتگو، خوبصورت شکل، لباس کی صفائی اور خوشبو لگانا، لہٰذا ان باتوں کا ہمیشہ خاص خیال رکھو۔ جہاں تک پانچویں خوبی کا تعلق ہے تو جان لو کہ گھر میں عورت کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ گھر میں ایسے محسوس کرتی ہے جیسے وہ اپنے تخت پہ بیٹھی ہے اور ملکہ ہے۔ اس کی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہی اس کا تخت چھیننے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے اس سے اس کی حکومت چھیننے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ کسی بھی بادشاہ کا سب سے سخت دشمن وہ ہوتا ہے جو اس سے اس کی سلطنت چھیننے کے لیے مقابلہ کرتا ہے، بے شک اس کا اظہار کسی دوسری صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک چھٹی خوبی کا تعلق ہے تو یاد رکھو کہ عورت اپنے خاندان کو کھوئے بغیر اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کے خاندان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے گریز کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے تم اور اپنے خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، حتیٰ کہ وہ آپ کو اپنے خاندان پہ ترجیح دیتی ہے تو وہ اتنی غمگین اور اداس ہوگی کہ اس سے آپ کے روزمرہ کی زندگی بہت متاثر ہوگی۔ اور جہاں تک ساتویں خوبی کا تعلق ہے تو جان لو کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عورت کی خوبصورتی اور دلکشی کا راز ہے جو تم اس میں دیکھتے ہو، اور یہ اس کی خامی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ بہوؤں کی طرح ہے جسے بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی غلطی کرتی ہے تو برداشت کا مظاہرہ کرو اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو۔ اگر تم اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اس کا نتیجہ طلاق ہوگا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم اس کی غلطیوں پہ خوشی کا اظہار کرو اور وہ اپنی غلطیوں میں اس حد تک پختہ ہو جائے کہ وہ تمہارا سکون برباد کر دے۔ اس سے میانہ روی کا سلوک کرو، نہ زیادہ سخت اور نہ ہی زیادہ نرم۔ جہاں تک آٹھویں خوبی کا تعلق ہے تو یاد رکھو کہ خواتین میں اپنے شوہر کے حوالے سے شکوے اور ناشکری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ اچھائیاں کرتے رہتے ہو لیکن تمہاری صرف ایک غلطی کے موقع پہ وہ تم سے کہہ دیتی ہے کہ میں نے آج تک تم میں کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ اگر اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں ہے
تو تم اس کی وجہ سے اس سے نفرت یا حقارت کا سلوک نہ کرو۔ تم اس میں وہ خوبیاں تلاش کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ جہاں تک 9ویں خوبی کا تعلق ہے تو جان لو کہ عورت بہت سی جسمانی اور ذہنی کیفیات سے گزرتی ہے۔ ان کیفیات کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو ایسے بہت سے فرائض سے رعایت بخشی ہے جس کا اسے عام حالات میں تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ ان کیفیت کے دوران اس کو نماز سے مکمل طور پہ رعایت دی گئی ہے اور روزوں کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے جب تک وہ مکمل طور پہ صحت یاب اور شفا یاب نہ ہو جائے۔ لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی کمزوری کے حالات میں اس سے خدمات کا تقاضا کم کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس حالت میں اس کے فرائض کو کم کر دیتا ہے۔ جہاں تک 10ویں خوبی کا تعلق ہے تو جان لو کہ عورت تمہاری دیکھ بھال میں ایک قیدی کی طرح ہے، لہٰذا اس کی قید میں اس پہ رحم کرو اور اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کرو، اور اگر تم ان تمام باتوں پہ عمل کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری خوشی کا بہترین سامان اور بہترین ساتھی ہوگی۔